میرے ہاتھ میں گوشت کا ایک اضافی شاپر دیکھ کر چچا نے تعجب سے پوچھا، یہ کس نے منگوایا ہے پتر؟ کسی نے نہیں چچا، خود ہی لے آیا ہوں۔ کل گیدڑ آپ کی مرغی اٹھا کر لے گئے تھے نا، تو سوچا آج ان کے لیے جنگل میں یہ گوشت رکھاؤں گا، صدقے کا صدقہ، اور پھر شاید وہ مرغیاں چرانے کے لیے گھر کا رخ بھی نہ کریں۔ چچا کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، جیسے میں نے کوئی بہت ہی بے تکی بات کر دی ہو۔ اور پتر، عقل کو ہاتھ مار، اللہ کا نظام ہے، وہ جنگل میں ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں اور تو کون ہوتے ہیں اس کی خدائی کا مقابلہ کرنے والے؟ بے شک چچا، اس کی خدائی کا مقابلہ کرنے کی جرت اور سکت سے تو ہم عاجز ہیں، لیکن اس کے احکامات پر تو عمل کر سکتے ہیں نا۔ جنگل میں شکاریوں نے نہ کوئی خرگوش چھوڑا ہے، نہ ہی مچھلی۔ اب وہ بیچارے گھروں کا رخ کر کے مرغیاں اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، لہٰذا رمضان کا پورا مہینہ انشاءاللہ میں روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کے لیے گوشت، مچھلیوں کے لیے فیڈ اور پرندوں کے لیے دانہ رکھا کروں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو چچا چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولے، اچھا مچھلیوں اور پرندوں تک ٹھیک ہے، پر یہ جنگل میں جا کر گوشت رکھنے والی حرکت سے باز ہی رہو۔ لیکن کیوں چچا؟ بس کہہ دیا نا پتر، تو جنگل میں گوشت نہیں رکھ کر آئے گا۔ سن لیتے ہیں بڑوں کی کوئی بات، 4 جماعتیں پڑھ کر تم لوگ اب ہمیں خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ چچا اٹھ کر چلے گئے، لیکن میں کہاں باز آنے والا تھا۔ چچا کو آواز لگائی، اچھا میں یہ گوشت کتوں کو کھلا رہا ہوں، اور 2 بوٹیاں کتوں کو پھینک کر باقی گوشت بغل میں دبائے اتر گیا جنگل کی سمت، اور مختلف جگہوں پر 2-2 4-4 گوشت کے ٹکڑے رکھتا گیا، اور پھر ندی پر جا کر مچھلیوں کو فیڈ پھینکی، اس امید پر کہ شکاریوں کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ مچھلیاں بچ گئی ہوں گی، اور پھر پرندوں کے لیے اونچی اور کشادہ جگہوں پر دانہ رکھا۔ میں بہت اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات چائے پر میں نے چچا سے پوچھا کہ آپ نے گوشت رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ تو وہ بولے، پتر تم شہری بچے ہو، بہت سے معاملات کو اپنی نظر سے دیکھتے ہو، ہم نے یہاں عمر گزاری ہے، یہ گوشت جنات کی خوراک ہے، اور وہ عادی ہو گئے تو پھر تجھے تنگ کریں گے۔ چچا کی بات سے میں کوئی خاص اتفاق نہیں کر پایا، اور مسکرا کر ان کی بات نظر انداز کر کے موضوع بدل دیا۔ دن گزرتے گئے، رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ اب تک میں روزانہ باقاعدگی سے جنگل جا کر گوشت، فیڈ اور دانہ رکھتا تھا، اور اگلے دن جاتا تو گزشتہ روز رکھا گیا گوشت غائب ہوتا، جو ظاہر ہے گیدڑ ہی کھاتے تھے۔ پھر ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی، کچھ چکر سے آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں اس روز جنگل کا رخ نہ کر پایا۔ شام ہوئی، روزہ افطار کیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ گرمی کے باوجود مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، ایک چادر اوڑھی اور لیٹ گیا۔ معلوم نہیں کب میں سو گیا۔ میری حالت کے پیش نظر مجھے تراویح کے لیے بھی کسی نے نہیں اٹھایا، اور چچا لوگ مسجد روانہ ہو گئے۔ ہمارے گھروں سے مسجد کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور یہ فاصلہ آتے جاتے چہل قدمی سے ہی طے کیا جاتا۔ رات 10 بجے میری آنکھ کھلی تو ابھی تک چچا لوگ نہیں لوٹے تھے۔ میں باہر نکلا تو چچی اور خاندان کی دیگر خواتین سو چکی تھی۔ مجھے چائے کی طلب تھی، لیکن اب لکڑیاں جلانے کا تکلف مجھ سے کہاں ہونا تھا، اس لیے چپ چاپ اندر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بیٹھک کے بیرونی طرف والے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے مہمان آتے تھے، اور دوسرا دروازہ گھر کے اندر کی سمت کھلتا تھا۔ مجھے لگا چچا ہوں گے، اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک انجان انسان موجود تھا، سر پر سفید امامہ، سفید رنگت، سیاہ گھنی داڑھی اور خوبصورت پوشاک۔ کسی بھی ڈھنگ سے وہ ہمارے گاؤں کا تو نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ چچا تراویح پڑھنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، آئیں آپ تشریف رکھیے۔ وہ بولا، میں مسافر ہوں، روزہ سفر میں گزرا، کوئی عزیز ہماری افطاری کا اہتمام کیا کرتا تھا جو آج اس سے نہ ہو پایا، لہٰذا اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجیے۔ یہ سن کر میں نے کشادہ پیشانی سے اسے اندر آنے کی دعوت دی اور کہا، ابھی اہتمام کیے دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ لیکن اس نے اندر آنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کھیتوں کی جانب جو پگڈنڈی جنگل کی سمت جاتی تھی وہاں چند لوگ نظر آئے۔ میں نے کہا، حضور در حقیقت خواتین سو رہی ہیں، کسی کو اٹھاتے اور آپ کی خدمت کے لیے کچھ بناتے تھوڑا وقت لگے گا، آپ اپنے احباب سے بھی کہیے کہ تشریف لے آئیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں، خواتین کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے لیے جو اہتمام روزانہ کرتے ہیں وہی کافی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی،
اور یوں لگا جیسے میرے پورے وجود میں خون کی گردش منجمد ہو گئی ہو۔ میں اچانک ہی کانپنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر دبایا اور بولا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اپنا دوست مانتے ہیں۔ میں پلٹا اور فریج سے گوشت نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، ہم تمہاری مہمان نوازی سے بہت متاثر ہیں، جلد تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے۔ وہ رفتہ رفتہ چلتا ہوا اپنے دیگر ساتھیوں سے جا ملا اور وہاں سے سب نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے الوداع کہا۔ میں مبہوت کھڑا اپنے جسم میں خون کی گردش بحال ہونے کا منتظر تھا۔